اب میں خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف کی نمائندگی کے لیے حضرت مولانا منصور برکاتی صاحب کو آپ کے روبرو کروں گا۔ وہاں کے متولی اور سجادہ حضرت شیخ طریقت سبطین حیدر صاحب برکاتی دامت ظلہ العالی اس وقت انڈیا سے باہر ہیں۔ آج اگر وہ ملک کے اندر ہوتے تو آج اس اجلاس میں شریک ہوتے، تو انہوں نے اپنے نمائندے حضرت مولانا منصور برکاتی صاحب کو بھیجا ہے اور وہ آج آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ ان سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں۔ آبروئے خانقاہ عالیہ عارفیہ، حضور داعیہ اسلام، شہزادگان حضور داعیہ اسلام، مشائخ کرام، علماء کرام، طلبہ جامعہ عارفیہ، مرید و متوسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ چشتیہ کے طرف سے نمائندگی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یقیناً ہم اس خانقاہ کی طرف سے نمائندگی نہیں کر سکتے، کاش حضور قائد اہل سنت وقار ملت حضرت علامہ الحاج سید سبطین حیدر زیدی قادری برکاتی متولی و سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ چشتیہ اگر یہاں موجود ہوتے تو اور بہتر خانقاہ کی نمائندگی ہو سکتی تھی۔ بہرحال حاضر ہوں، ہم اس نورانی مجلس میں یکجا ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سینے میں تصوف کی اہمیت اور تصوف کا عامل بنائے۔ آج ہم جس روحانی مرکز میں ہیں، یقیناً آج سے قبل جب بھی میں یہاں آیا ہوں تو اپنے خالی دامن کو بھرنے کے لیے آیا، لیکن آج خانقاہ کی نمائندگی کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے علم کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے اور ان مشائخ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ہمارے لیے فرماتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آج کی یہ محفل صوفیہ کی محفل ہے۔ یقیناً صوفیہ کی وہ جماعت ہے جو شدت کے ساتھ حد سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذات سے محبت کرتے ہیں، جس کا اثر، جن کی تعلیمات ہمیں ان کے کتابوں کے ذریعے سے، ان کے اقوال کے ذریعے سے، ان کے اعمال کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے مقربین ہیں، وہ محبوبین ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس وقت حضرت جبریل آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حل لک حاجتی، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں جبریل ہوں اور میں آپ کے پیغام کو اللہ تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے انہوں نے کہا، جواب میں آتا ہے کہ میں آپ سے اپنی حاجت کیا بیان کروں، آپ کو اپنا وسیلہ کیا بناؤں؟ میں آگ میں جا رہا ہوں، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ مالک کل وہاں سے دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، تو میں آپ کے توسل سے اس تک اپنی بات کو کیوں پہنچاؤں؟
وہ ہماری حاجت کو، ہماری ضرورتوں کو آپ سے بہتر جانتا ہے، اور آپ جا کر کے رب کے پاس ہماری جانب سے ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر بتائے ہماری ہر چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کے اللہ سے محبت۔ حضرت شمس مارہرہ ابو الفضل آل احمد اچھے میاں قدس سرہ نورانی سے پوچھا گیا کہ حضور اللہ سے محبت کس طرح کی جائے؟ تو حضور شمس مارہرہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو اللہ سے مانگو۔ اللہ سے محبت اس طرح کرو کہ تم اللہ سے اللہ کو مانگو، جب اللہ تیرا ہو جائے گا ساری خلق تیری ہو جائے گی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور جب یہ ہمیں اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں تو مریدوں کو چاہیے کہ اپنے مشائخ کی تعلیمات پہ پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں۔ حضور شمس مارہرہ نے ایک کتاب لکھی آداب السالکین، جس کے اندر 12 انہوں نے نقاط بیان کیے ہیں سالکین کے لیے، اور اس کتاب کو 3 حصوں میں آپ نے بانٹ رکھا ہے۔ تو 12 نقاط ہیں سالکین کے لیے، اور اس میں ایک ہے تزکیہ نفس اور ایک ہے اللہ سے محبت کس طرح کی جائے۔ حضرات یقیناً راہ سلوک کے مسافروں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اور اس کے اعتبار سے اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کر کے اپنے نفس کو پاک اور صاف کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ متقی نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر تزکیہ نفس نہیں ہے، لیکن حضرات ہمیں دوسروں کے طرف جانے سے پہلے ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس مشائخ سے ہماری نسبت ہے، اس مشائخ کے تعلیمات پہ ہم خود کتنا عامل ہیں۔ یقیناً جب ہم اپنے مشائخ کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگیں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن سکتے ہیں۔ حضور آل رسول احمدی کے بارے میں جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، وصال کا وقت قریب ہے، خاندان والوں نے، مریدین متوسلین سب جمع تھے، تو کہنے لگے حضور اب آپ کا آخری وقت ہے، ہم سب کے لیے کچھ نصیحت کر دیجئے، ہمیں کچھ بتا دیجئے۔ تو آل رسول احمدی قدس سرہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ حضرات آپ دیکھیں یہ وہ مشائخ ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کی ولایت بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے، جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نقلی صوفی ہیں، وہ بناوٹی صوفی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ حضرات ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے نفس کی اطاعت کرنے لگے ہیں، نفس کی اطاعت کرنے لگے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراواں اور داعیہ اسلام کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضور داعیہ اسلام کے عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے جو مشائخ ہیں ان کو بھی صحیح نہج پہ کام کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے رئیس جامعہ اور متولی و خانقاہ کے سجادہ نشین حضور وقار ملت بھی حضور داعیہ اسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خانقاہی فکر کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 سالوں سے ہم سب مستقل اسی طرح کے عنوانات پہ سیمینار بھی کرتے ہیں، اور تمام مکتب فکر کے لوگوں کو اپنی خانقاہ میں بلاتے ہیں اور اپنی شایان شان ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مشائخ کو اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف کی نمائندگی کر رہے تھے حضرت مولانا منصور برکاتی صاحب۔ خانقاہ مارہرہ برکاتیہ کے جد اعلیٰ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ وہ شخصیت ہے جن سے سبھی حضرات متعارف ہیں۔ ان کی تعلیم، تربیت اور ان کی اجازت خلافت خانقاہ صفویہ صفی پور شریف اور وہاں کے خلفاء کے ذریعے ہوئی، تو یہ خانقاہوں کا آپس میں روابط ہمیشہ رہا ہے۔ اب میں